حضور کی ناموس کی بات کریں. اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے تو پاکستان کا آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے. یہ مسجدوں کے سپیکر، کتابوں پر پابندی. میں گولڈ شریف گیا اتھی میں وہ پیر بیٹھے سن نظام الدین ہوری، میں انہوں نے سیف چشتی آئی انج لہرا کے کیا، میں کہا تواڈے بابے دی کتاب تے پابندی لگ گئی تسی ستے ہو. لیکن میری تقریر دا اثر یہ ہویا کہ حکومت نے پابندی لائی، گولڈ والے پیراں دوبارہ چھاپ دیتی. یہ میری تقریر دا اثر ضرور ہویا. انہوں نے وڈی چھاپ دیتی پرانی جڑی پیر مہر علی شاہ صاحب دے زمانے سے، نال فارسی بھی تے نال اردو بھی چھاپ دیتی. میں کہا یہ جواب اے سی جڑا حکومت نے پابندی لائی. 11ویں والے پیران دی کتاب تے اے پاکستان دا مستقبل تاریخ کرن دی ایک سازش ہے. ابتدا وچ دیکھیے بھائی بولدا ہے کہ نہیں بولدا. جب آپ حضور کی عزت پر بات کریں گے ہر محفل میں، اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں بھائی شیطان نو چھیڑن دا ایک طریقہ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. جتھے بھی بیٹھے ہو گل کرے انہوں نے کہا چھوڑو میں علماء کو سنیا حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں، اسامہ بن زید دی ماں حضور دا پیشاب پی گئیاں. آہا کیا بات ہے یار، پیشاب پی گئیاں. سویرے صحابہ پوچھا مائی جی او تو انہوں ذائقے دا نہیں محسوس ہویا؟ تو انہاں کیا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحت ہی. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی ذائقے دی گل کر دے ہو، جدو میں منہ لایا تے اودی خوشبو اتنی سی میں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کی پی رہی. ایتھے او یار تو اور گلاں تے بڑیاں وڈیاں نو، میں ساڈے علماء تے کہندے نے حضور دا پیشاب پی گئیاں. او اتنا خوشبودار پیشاب سی. حضور دا پیشاب طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے تے پاک کرن والا بھی ہے. ہاں ایک تو پانی اسی استعمال کردے نا وضو واسطے، جدوں تھلے ڈاندا تے او پانی طاہر تے ہوندا مطہر نہیں ہوندا. یعنی ہن ورنہ اگر وہ طاہر نہ رہے تو پھر تو کپڑے نہ لگ کے کپڑے بھی پلیت ہو جان. وضو والا پانی طاہر ہے مستعمل لیکن مطہر نہیں. یہ میرے آقا و مولا کی شان ہے کہ حضور کا پیشاب طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. لو جی میری گفتگو ختم جناب. آخری بات، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے. پہلے تو میرا یہ موقف سی، پہلے میں تقریر کردے ہیں کہندا سی کہ جتھے رسول اللہ ایک باری پیر رکھیا ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان. پہلے میں اے تقریر موقف اختیار کردا سی، ہن میرا موقف بدل گیا. اے کن کھول کے سننا، ایسے مقصد واسطے میں دنیا تے پھر رہا اور کوئی مقصد کوئی نہیں اس بیماری. اے میرا ایمان ہے، اگر کسی نو کوئی پریشانی ہوئے تو فقیر دلائل دے نال حاضر ہے. اب میرا موقف یہ ہے، پہلے تو تھا یہ کہ جہاں رسول اللہ نے ایک بار پاؤں رکھا ساری دنیا کی عزتیں اس خاک پر قربان. اب میرا موقف یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ نے ایک بار پیشاب کیا ساری دنیا کی عزتیں اس خاک پر قربان. رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی تھکیا میں لاہوروں میں آیا، تسی ایتھے بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھے اعتکاف وچ قرآن و حدیث پڑھدے تھک گئے ہو، خدا نے ہو بندے ہو، واپس بھی میں جانا ہے. اے نعرہ تے لانا ہے، لبیک یا رسول اللہ دا ایک نعرہ لانا ہے. او فقیر بھی گوار من قیامت والے دن اے ہی نعرہ سی معاشر وچ بھی لانا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ ایسے نعرہ قبر وچ بھی لگنا ہے. ہاں تاں ہی کامیابی ہونی. اے کوئی حضور دی ذات ہی ہے، بس سب کچھ رسول اللہ دی ذات ہے. ہاں حضور قیامت والے دن بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی رسول اللہ دی بات ہونی، اور کسی دی نہیں ہونی. اتھے بات رسول اللہ ہی سجدہ کرن گے تے سارے دی پریشانی حل ہونی. قبر وچ بھی رسول اللہ ہی فرمان گے میرا ہے، تاں ہی گل بننی. تے اے نعرہ اچا لانا ہے، لبیک میں کہنا ہے تے یا رسول اللہ کو تسی کہنا ہے. اے نعرہ پوری دنیا تے اسی لانا ہے. کفر نو بھی دسنا ہے تے منافقاں نو بھی دسنا ہے تے سیکولر نو بھی دسنا ہے. ذلیلو اسی گناہگار ضرور ہاں، حالات جو جے بھی ہیں، لیکن اپنے نبی دی عزت نال اسی غداری نہیں کر سکتے. لبیک تھوڑا جہا فقیراں نو اور گواہ بنا لو، تھوڑا جہا زور اور. میں بھی روزہ رکھیا ہے نہیں مطلب میں مسافر ہوں، میں کدی بھی روزہ افطار نہیں کیتا، بیماری چ نہیں کدی کیتا. ہاں روزہ تسی بھی رکھیا تے میں بھی رکھیا. اس لفظ دی قیمت ہے ول کر کے نظر نعرہ اور تھوڑا جہا ایسی دنیا نو دسنا ہے ذلیلو حضور دی عزت واسطے اسی حاضر ہاں. ہاں جیو جے بھی اسی ہاں لبیک. لو جی میری تھکاوٹ ساری اتر گئی اس نعرے تو بعد. تسی جتنا زور لایا میری سارے ہن میں انج بجدیاں لاہور جا پہنچنا. ہن میری پریشانی بھی ختم، بیماریاں بھی ختم. رہے گا یوں ہی ان کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس بابرکت محفل کے طفیل آستانہ عالیہ کے مشائخ جو لیٹے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، ان کی برکت سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا الہی سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار کر سے نجات نصیب فرما، اسلام کے مجاہدین کی غیبانہ مدد فرما، عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام، غزہ اور چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آپ جانتے ہیں چائنا کے اندر مسلمانوں پر روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چائنا ہمارا بڑا یار ہے، مسلمانوں تو دشمن روزے بھوکھا مسلمانہ رہنا ہے، چائنا تو ڈڈے کیڑا درد ہے، لیکن احتجاج نہیں کر سکی ہماری حکومت۔ ظاہر ہے جو جس کا کھاتا ہے اس سے قرضے لیتے ہیں۔ اب یہ بھی فرقہ واریت ہے، ظالموں تسی مسلمانوں دے ایک فرض دی بھی حمایت نہیں کر سکے۔ تسی چائنا نو کہو بھائی آج کے بعد سفارتی تعلقات ختم، تم نے مسلمانوں کے فرض پر پابندی، جو مسلمانوں کی بنیاد ہے روزہ، اس پر پابندی لگا دی ہے۔ تو سحری افطاری پر پابندی ہے، چائنا کے اندر قرآن چھاپنے پر پابندی ہے، دینی کتاب چھاپنے پر پابندی، اتنے کتے بلے دے کھلونے بن دیں خنزیران دے، لیکن اتنے قرآن نہیں چھاپ سکتا، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب چائنا کے مسلمان پہلے برما نو رو رہے سی، ہن چائنا دے مسلمانوں تی بھی پابندی۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، برما 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 کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو یہود، ہنود اور نصارہ کی تہذیب سے محفوظ فرما، اس آستانے کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما، اس کے خدام، مریدین، متوسلین جتنے بھی ہیں سب کو خیر فرما، سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما، غازی ملک ممتاز حسین قادری کو رہائی عطا فرما، تمام غازیان اسلام کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔